السلام علیکم۔ یہ واقعہ زیادہ پرانا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ان قصے کہانیوں کو صرف من گھڑت تصور کرتے ہیں، لیکن جب کبھی اس طرح کے واقعات سننے کو ملتے ہیں تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی مخلوق انسانوں کے علاوہ بھی ہے۔ کچھ سال پہلے ہمارے عزیزوں میں ایک صاحب تھے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جس نے پورے خاندان کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ وہ کچھ یوں کہ رمیز صاحب کے ایک رشتہ دار کے گھر جانا ہوا۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان جس کی عمر یہی کوئی 28 سے 30 سال کے درمیان ہوگی، عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے۔ کبھی ہنسنے لگ جاتا تو کبھی رونے لگ جاتا۔ کبھی ان کے گھر کی بیل بجتی، باہر جا کر دیکھتے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ سب پریشان تھے۔ رمیز صاحب ماشاءاللہ شریف النفس اور نمازی بندے تھے۔ کہنے لگے میں دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے اس نوجوان کو پاس بلایا اور پوچھا کون ہو، کیوں سب کو پریشان کر رہے ہو، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا، جس پر رمیز صاحب کو شدید غصہ آیا۔ انہوں نے گھر والوں سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس لڑکے کے کزن نے بتایا کہ رات کو ہم لیٹ ہو گئے تھے، راستے میں آ رہے تھے کہ اس کو پیشاب آ گیا۔ موٹر سائیکل روکنے کا کہا اور ایک ویران سی جگہ پر پیشاب کیا۔ اس کے بعد ہی اس کی یہ حالت ہو گئی۔ راستے میں بھی عجیب حرکتیں کر رہا تھا۔ میں سمجھا مذاق کر رہا ہے، لیکن گھر آ کر تو اس کی حرکات اور زیادہ عجیب ہو گئی۔ 10 سے 12 روٹیاں کھا کر بھی اور مانگتا ہے۔ کبھی ہنسنے لگتا ہے، کبھی خود سے ہی باتیں کرتا ہے۔ سب اس کی ان حرکتوں سے پریشان ہیں۔ رمیز صاحب کہنے لگے آپ لوگ دیکھیں کہ یہ جو بھی ہے جاتا کہا ہے۔ انہوں نے خوب قرآن پڑھا اور اس نوجوان کو دم کیا۔ پھر گھر لوٹ آئے۔ جیسے ہی گھر پہنچے ان کی بہن کی کال آئی، بہت شکریہ بھائی جان، آپ کے دم نے تو کمال کر دیا۔ میرا بیٹا فقیر حسین بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ لیکن رمیز صاحب نے اپنی بہن کی کال نہیں سنی۔ گھر کے بچوں نے بتایا کہ پاپا کی بہت عجیب سی حالت ہو گئی ہے۔ کبھی ایک دم رونا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ہنسنے لگتے ہیں۔ روٹی کے تو دشمن تھے، ایک سے زیادہ روٹی نہیں کھاتے تھے، لیکن اب 10 روٹیاں معمولی بات ہو گئی ہے۔ گھر والے بہت پریشان ہو گئے۔ انہیں الگ کمرے میں رکھا گیا، لیکن ان کے کمرے سے ساری رات باتوں کی آوازیں آتی رہی۔ برتن کڑکنے کی آوازیں سنائی دی۔ سب کو بہت ڈر لگنے لگا۔ جب رمیز صاحب کی بہن کو یہ سب معلوم ہوا تو وہ کافی پریشان ہو گئی۔ بیٹے کی حالت ٹھیک ہوئی تو بھائی کی حالت خراب ہو گئی۔ خیر کچھ دن تک یہ سب چلتا رہا، لیکن رمیز صاحب کی حالت بہتر نہ ہوئی۔ گھر کے بزرگوں نے مولانا صاحب کو گھر بلایا۔ مولانا صاحب بہت متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو رمیز صاحب کی حالت غیر ہو گئی۔ غصے میں آ کر برتن اٹھا کر پھینکنے لگے۔ مولانا صاحب نے بتایا کہ یہ جنات کے اثرات ہے۔ کہنے لگے میرے بس میں نہیں اسے بھگانا۔ انہوں نے ایک پیر صاحب کا پتہ دیا اور کہا کہ ان کے پاس لے جائے۔ مولانا صاحب کے جانے کے بعد رمیز صاحب کی حالت وقتی طور پر بہتر ہو گئی۔ جب انہیں پیر صاحب کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے دم کیا، پانی دیا کہ گھر میں چھڑکے اور کچھ جلانے کے لیے دیا۔ چند روز کے عمل کے بعد رمیز صاحب کی حالت بالکل ٹھیک ہو گئی اور وہ اپنی عام روٹین میں واپس آ گئے۔ ایسے واقعات اکثر کسی نہ کسی کی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ ان میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا، یہ سنانے والا جانتا ہے یا پھر اللہ بہتر جانتا ہے۔
یہ تھی آج کی کہانی. اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.